الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، جو کتاب لے کر آج حاضر خدمت ہوں وہ ہے فقہ السنہ، اور اس سے پہلے کہ دروس میں شراب کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے تسجید الخمر کے تعلق سے، آج جو بات ہوگی وہ ہے ما ہی الخمر، کہ خمر کہتے کسے ہیں، خمر کی ماہیت کیا ہے۔ تو دیکھیے بتا رہے ہیں الخمر ہی تلک السوائل المعروفۃ المعددۃ بطریق تخمر بعض الحبوب او الفاکہہ۔ کہہ رہے ہیں خمر وہ معروف سیال مشروب ہے جسے تیار کیا جاتا ہے۔ سیال کسی بھی چیز کو کہتے ہیں، سائل سے بنا بہنے والا۔ اب شراب تیار کر کے پانی کی شکل میں شراب کو بناتے ہیں، جس کو زمین میں ڈالنے تو بہنے لگ جائے۔ وہی بتا رہے ہیں المعددۃ، جسے تیار کیا جاتا ہے بطریق تخمر بعض الحبوب، بعض دانوں کو آگ میں تپا کر کے، او الفاکہہ یا میوے کو، وتحول النشأ یا کسی چیز کی ہیئت کو تبدیل کر کے، مثلاً چاول کو انسان سڑا دیتا ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے، او السکری یا کوئی ایسی نشہ آور چیز کو، التی تحتوی الی غول، جس کے اندر الکوحل شامل ہو، بواسطۃ بعض کائنات حیۃ، بعض زندہ جرثومے کے واسطے سے، یا کسی نشہ آور ایسی چیز ہو جس میں نشہ آنے کا امکان ہو، اس میں جرثومے ڈال کر کے، جس جرثومے کے اندر لہا قدرۃ علی افراز مواد خاصہ، جس جرثومے کے اندر یہ قدرت ہوتی ہے کہ خاص مادے کو تبدیل کر دے، علیحدہ کر دے، اس کے اندر جو قدرت ہے اس کیپیسٹی کو الگ کر کے نشہ پیدا کر دے۔ یعد وجودہا، جس جرثومے کا وجود شمار کیا جاتا ہے، ضروریتاً، ضروری شمار کیا جاتا ہے، فی عملیت التخمر، شراب بنانے کے عمل میں، وقد سمیت خمراً، اور اس کا نام خمر رکھ دیا جاتا ہے، لأنہا تخمر العقل وتسترہ، اس لیے کہ وہ چیز عقل کو ڈھانپ دیتی ہے اور پردہ کر دیتی ہے، اے تغطیہ، پردہ کر دیتی ہے، وتفسد ادراکہ، اور حس کو، ادراک کو برباد کر دیتی ہے، انسان کی سوچ سمجھ کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ھذا ھوا تعریف الطب للخمر، یہ طبی تعریف ہے خمر کی۔ کیا بتایا؟ بعض دانے یا میوے یا کسی چیز کو تبدیل کر کے، یا نشہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر الکوحل ڈال دیا گیا اور اس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہو، یا پھر کوئی جرثومے ڈال کر کے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا نشہ آور ہوں تو یہ خمر شمار کیے جائیں گے طبی لحاظ سے، اتنی ہی چیزوں کو خمر شمار کریں گے۔ وَكُلُّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْكِرَ يُعْتَبَرُ خَمْرًا، اور کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر ایسا معاملہ ہو، أَنْ يُسْكِرَ کہ وہ نشہ لائے، يُعْتَبَرُ خَمْرًا تو وہ خمر شمار ہوگی۔ وَلَا عِبْرَةَ بالمادۃ التي اخذت منہ، اور اس مادے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا جسے وہ شراب بنائی گئی ہے۔ ایسا نہیں دیکھا جائے گا کہ یہی ساری چیزیں ہوں تبھی جا کر ہم شراب کہیں گے، بلکہ کوئی اعتبار نہ ہوگا، جس کے اندر نشہ آ جائے وہ خمر کہلائے گی۔ فما كان مسکرا من ای نوع من الانواع فهو خمر شرعا، پس نوع میں سے کسی بھی انواع سے، یعنی چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں سے جو نشہ لانے والی ہو، فهو خمر شرعا تو وہ شرعی طور پر خمر شمار ہوگی، ویأخذ حکمہ، اور اس کا حکم وہی لگے گا۔ یستوی فی ذلک، برابر ہوں گے اس معاملے میں، ما كان من العنب، چاہے وہ انگور سے ہوں یا کھجور سے ہوں، او العسل، یا شہد سے
بنی ہو، او الحطۃ یا گیہوں سے شراب بنی ہو، او الشعیر یا جو سے بنی ہو، او ما کان من غیر هذه الاشیاء یا ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنائی گئی ہو، تمام کے تمام برابر ہوں گے اور حکم سب کا برابر لگے گا۔ اذ ان ذلک کلہ خمر محرم، اس لیے کہ کیونکہ یہ تمام کے تمام خمر محرم ہیں، حرام کردہ شراب ہیں، لضررہ نقصان کی وجہ سے، اس کے نقصان کی وجہ سے۔ کیا نقصان ہے؟ الخاص والعام، خاص اور عام سب کے لیے اس میں نقصان ہے۔ ولصدہ اور اس کے ذریعہ روک دینے کی وجہ سے، عن ذکر اللہ رب العالمین کی ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، ولإيقائه العداوة والبغضاء بین الناس اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کے مابین بغض و عداوت واقع کرنے کی وجہ سے، والشارع لا يفرق بین المتماثلات اور شارع نے دو باہم ملنے جلنے والی چیزوں کے درمیان فرق بیان نہیں کیا ہے، فرق نہیں کرتا۔ فلا يفرق بین شراب مسکر، پس فرق نہیں کیا جائے گا، فلا یفرق فرق نہیں کیا جائے گا، یا پھر فلا یفرق شارع فرق نہیں کرتا ہے، بین شراب مسکر کسی ایک نشہ آور چیز کے درمیان، و شراب آخر مسکر اور دوسرے نشہ آور چیز کے درمیان۔ کوئی ایک چیز نشہ آور ہو اور دوسرا اس سے کچھ مختلف ہو، اس کے اندر بھی نشہ ہو، شریعت اس کے اندر تفریق نہیں کرتی۔ فَيَبِيعُ الْقَلِيلَ مِنْ صِنْفٍ وَيُحَرِّمُ الْقَلِيلَ مِنْ صِنْفٍ آخر، کہ یہ کہا جا سکے کہ ایک صنف سے، ایک جنس سے شراب بنائی گئی قلیل مقدار حلال ہے، اور دوسری صنف سے، دوسری جنس سے شراب تیار کی گئی، شراب بنائی گئی قلیل مقدار حرام ہے۔ ایسا شریعت کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ بل یسوی بینہما، بلکہ دونوں جنس برابر ہوں گے۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ حَرَّمَ الْقَلِيلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب ان میں سے کسی ایک کا قلیل حصہ حرام ہو، فَإِنَّهُ كَذَلِكَ اسی طریقے سے، حَرَّمَ الْقَلِيلَ مِنَ الْآخَرِ دوسرے سے قلیل مقدار بھی حرام قرار پائے گی۔ وقد جاءت النصوص صریحة صحیحة، اور اس تعلق سے صحیح اور صریح نصوص وارد ہیں، لا تحتمل التأویل ولا التشکیک، نہ ہی اس کے اندر کوئی تعویل کی گنجائش ہے اور نہ ہی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ دیکھیے، روا احمد و ابو داؤد عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد اور ابو داؤد رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے، وکل خمر حرام، اور ہر خمر، ہر شراب حرام ہے۔ وروى البخاری ومسلم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ خطب علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے منبر رسول سے خطبہ دیا، فقال اما بعد یا ایھا الناس، تو انہوں نے کہا اما بعد اے لوگو، انہ نزل تحریم الخمر، یقیناً شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، وہی من 5 اشیاء، اور یہ 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے، آج کل 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ من العنب والتمر والعسل والحنطہ، یہ کب کی بات ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آج کل 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے، وہ ہے من العنب والتمر والعسل، انگور سے، کھجور سے، شہد سے، والحنطہ اور گیہوں سے، والشعیر اور جو سے۔ اور اس کے بعد ایک الگ سی بات بتا رہے ہیں، والخمر ما خامر العقل، اور کہہ رہے ہیں خمر ہر وہ چیز ہے، شراب وہ چیز ہے، ما خامر العقل جو عقلوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ هذا الذي قاله امیر المؤمنین وهو القول الفصل، کہہ رہے ہیں یہ وہی قول ہے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی، وهو القول الفصل، اور یہی قول فیصل ہے، یہی فیصلہ کر دینے والا قول ہے۔
انہوں نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا اور الگ سے انہوں نے کہا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے وہ خمر کہلائے گی۔ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِاللُّغَةِ وَأَعْلَمُ بِالشَّرْعِ، کیونکہ یہ لغت کے بھی ماہر تھے اور شریعت کے بھی ماہر شخص تھے، جانکار شخص تھے۔ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُ فِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، اور صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی سے مخالفت منقول نہیں ہے، نقل نہیں کیا گیا ہے فی ما ذهب الیہ، اس چیز میں جس کی جانب عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں، یعنی عمر بن خطاب جو رائے رکھتے ہیں اس رائے کی مخالفت کسی صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ وروى مسلم عن جابر، اور مسلم سے روایت ہے وہ جابر رضی اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلا من الیمن سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شراب یشربونہ بأرضهم من الذرة یقال له المزر۔ کہہ رہے ایک آدمی نے، یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے ایسی شراب کے بارے میں، یشربون جسے وہ لوگ پیتے تھے، بِأَرْضِهِمْ اپنی زمین میں، یعنی ملک یمن میں، سرزمین یمن میں، من الذرة مکئی سے، یعنی مکئی سے تیار کر کے پیتے تھے، یقال له المزر جسے مزر وہ لوگ کہا کرتے تھے، جسے مزر کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امسکر ہوا، کیا وہ نشہ آور ہے، یعنی وہ چیز نشہ لاتی ہے؟ قال نعم، تو اس آدمی نے کہا ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین پر عہد ہے، یہ وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، لمن یشرب، اس شخص کے لیے جو نشہ آور چیز کو پیتا ہے، اس دنیا کے اندر نشہ آور چیز کو پیتا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ عہد ہے، ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ اللہ رب العالمین اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ وہاں بیٹھے تھے، صحابہ نے پوچھ دیا اللہ کے رسول، وما طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عرق اہل النار، جہنمیوں کی پیپ، جہنمیوں کا پسینہ، او عصارۃ اہل النار، یا جہنمیوں کا نچوڑ، یعنی اسے پیپ نکلے، پسینہ نکلے، جو بھی چیزیں نکلتی ہیں عصار کہلاتی ہیں، یہ تمام کے تمام انہیں پلایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے رسول نے بھی کہا کیا وہ نشہ آور چیز ہے، یعنی جو بھی چیز جس سے بھی تیار کریں نشہ آور چیز ہو تو ایسی صورت میں وہ حرام ہے۔ وفي السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا۔ سنن میں نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انگور سے شراب تیار کی جاتی ہے، کھجور سے شراب تیار کی جاتی ہے، شہد سے شراب تیار کی جاتی ہے، اور گیہوں سے تیار کی جاتی ہے، اور ایسے ہی جو سے تیار کی جاتی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کل مسکر حرام وما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام، اور ایسے ہی کہہ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وما اسکر الفرق، کہ جس کا ایک ٹب نشہ لائے، فملء الکف، ایک ٹب، فرق ایک پیمانہ ہے، مثلا ہم کہیں گے کہ 2 یا 4 لیٹر جس کا ایک ٹپ نشہ لائے، تو کہہ رہے ہیں فملء الکف، تو اس کا ایک چلو بھر پی لینا بھی حرام ہے۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ اور ایسے ہی ایک چھٹی روایت ہے، وروى احمد والبخاری ومسلم عن ابی موسیٰ الاشعری، بخاری، امام احمد اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں
قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افتنا فی شرابین کما نصنعہما بالیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو شراب کے تعلق سے فتویٰ دیجئے، بتائیے جو ہم تیار کرتے ہیں یمن کے سرزمین میں۔ اور کہا کہ البتع وہو من الاصل حین یشتد، کہہ رہے ہیں نمبر 1 بتع، اور یہ شراب سے تیار کی جاتی ہے حین یشتد، جب کہ اسے ابال دیا جائے، یعنی اس کو آگ میں تپا دیا جائے۔ والمزر وہو من الذرۃ، اور کہہ رہے ہیں مزر، اور یہ بھٹے سے تیار کی جاتی، مکئی سے تیار کی جاتی ہے۔ والشعیر، اور جو سے، ینبذ حتی یشتد، وہ نبیذ تیار کی جاتی ہے، پھر اسے ابال دیا جاتا ہے، یتخمر، آگ میں وہ چیز پکا دی جاتی ہے، حتی یشتد، یہاں تک کہ آگ میں پکا دی جاتی ہے تو وہ شراب تیار ہو جاتی ہے۔ قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد اوتی جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، بخواتیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، تو بتایا قال کل مسکر حرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب جس سے بھی ہم بنائیں وہ خمر کہیں گے، چاہے اس کے اندر، چاہے وہ بہنے والی شے ہو، یا وہ بہنے والی چیز ہو یا نہ ہو، اس کے اندر نشہ ہو، جیسے انجیکشن، جیسے گولی، افیوم، ہر چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ شراب شمار کی جائے گی۔ اب اس کے اندر کوئی تفریق کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جائے۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں اس کے اندر، اور ایسے ہی بقیہ اور جو اس کے اندر دلائل بیان کیے گئے ہیں، تمام کے تمام کو اب دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ سب کی سب باتیں اسی پر گھومتی ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے کوئی بھی شے ہو۔ اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو اس برائی سے محفوظ رکھ، اور شراب جیسی دیگر اشیاء سے، جیسے گٹکا، پان، جس کے اندر نشہ ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔